बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, इमरान खान के हरफ़े इनकार से मौलाना फजलुर रहमान को आगाह कर दिया गया है। एब्सोल्यूटली नॉट। किन किन हवालों से खान ने कहा है उसकी तफसील हम आपके लिए लेकर आए हैं। मुलाकात में क्या कैसे एंट्री हुई, जो 5 अरकान थे वफ़द के, और इब्तदा कैसे हुई गुफ्तगू की, खान ने किस हवाले से गम व गुस्से का इजहार किया, और जो वफ़द के अरकान थे उन्हें खामोश बार बार क्यों हो जाना पड़ा, और असद कैसर ने फिर एक मरहले पर क्या ऐसी बात की कि जिस पर खान भड़क उठे। ये सारी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि जो 5 रुकनी वफ़द है वो मौलाना की रिहाइश गाह पर पहुंचा है। मौलाना और जो दीगर क़यादत है JUI की, उन्हें आगाह कर दिया गया है कि इमरान खान ने कहा है कि वो जो आइनी तरमीम है उसमें ना तो आइनी अदालत से इत्तफ़ाक़ करते हैं और ना ही आइनी बेंच जो बनाया जाएगा उस बेंच को बनाने का जो इख्तियार है वो पार्लिमानी कमेटी को जो दिया गया है उसको भी उन्होंने रद्द कर दिया है। उस पर भी उन्होंने एब्सोल्यूटली नॉट कह दिया है। जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब के लिए सीनियरिटी के आइनी उसूल को वायलेट करने का मंसूबा है, और पहले 3 या पहले 5 जज साहिबान में से नया चीफ़ जस्टिस मुंतखब करने का जो एक फार्मूला बनाया गया है उसको भी उन्होंने रद्द कर दिया है और एब्सोल्यूटली नॉट कह दिया है। इसके साथ साथ खान ने ये भी कह दिया है कि जो आला अदलिया के जजेस के तकर्रुर के हवाले से जो इख्तियारात दिए जा रहे हैं जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को, वो भी हमें काबिल कबूल नहीं हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जो एक हाई कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट है वो केसेस दूसरी हाई कोर्ट में जो ट्रांसफ़र करने का इख्तियार दिया जा रहा है या अपने पास रखने का जो इख्तियार किया जा रहा है, ये भी इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी होगा। और फिर ये जो हुकूमत और वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट के सामने समझ लें कि मोम की नाक बन जाएगी। आला अदलिया ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं मुबैना तौर पर इमरान खान ने कि जिस तरह की ये तरमीम लाई जा रही है उसके बाद आला अदलिया को आला अदलिया नहीं रहेगी, मोम की एक नाक बन जाएगी। इमरान खान ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तंजीमी मामलात हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मामलात हैं, उस हवाले से भी बड़ी सख्त गुफ्तगू की है। ज़राए का ऐसा कहना है। अभी थोड़ी देर बाद जब हम ये वीडियो बना रहे हैं इस वक्त 5 बज रहे हैं शाम के, और 5:15, 5:30 या 6 बजे के करीब आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो PTI की क़यादत है इस मुलाकात के हवाले से, और फिर इस मुलाकात के बाद जो अभी मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और गुफ्तगू हो रही है और जिस तरह उन्हें आगाह किया जा रहा है, इन दोनों हवालों से कौम को एतमाद में लेंगे। और पूरे पाकिस्तान के मीडिया को कह दिया गया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुँचे। इस वक्त जो पाकिस्तान भर का मीडिया है, जो DSNGs हैं, वो सारी बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ खैबर पख्तूनख्वा हाउस की तरफ दौड़ रही हैं, और इमरान खान की साबित कदमी आहनी अज़्म ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जो फैसले का जो आखिरी फैसला है वो अडयाला जेल से होगा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा, और वो बानी PTI के हाँ और ना से होगा। ये बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इमरान खान डट गए हैं। जिस तरह उन्होंने अमेरिका को एब्सोल्यूटली नॉट कहा था, आलमी इस्टेब्लिशमेंट को एब्सोल्यूटली नॉट कहा, इसी तरह उन्होंने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी हुकूमत को भी एब्सोल्यूटली नॉट ही कह दिया है। बड़ी अहम खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान की हाँ और ना के इंतज़ार में आज वफाकी काबीना किस तरह बैठी रही, हर वक्त बार बार अपने इजलास मुलतवी करने की वजह से, और जो पार्लियामेंट और सेनेट के और पार्लियामेंट के जो दोनों ईवान हैं, सेनेट और कौमी असम्बली, उनके इजलास किस तरह बार बार मुलतवी किए जाते रहे। यानी पूरा जो हुकूमती सेटअप है वफाकी काबीना से कौमी असम्बली और सेनेट तक, वो इमरान खान के इशारा
کہ جو آنکھ کی جنبش ہے اس کے اشارے کا منتظر رہا سارا دن، اور ابھی بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان کو سیاست نہیں آتی۔ سیاست اگر کسی کو آتی ہے اس ملک میں تو وہ صرف عمران خان کو ہی آتی ہے۔ یہ آج ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ جس اقبال نے جس طرح کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جو مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی والے جو مصرع ہے خان کے شعر کا، اس کو آج عمران خان نے ثابت کر دیا کہ وہ نہتا ہے، وہ پابند سلاسل ہے، اس کی پارٹی پر، اس کے کارکنوں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے، لیکن پھر بھی وہی سب سے اہم ہے، کیونکہ 8 فروری کو قوم نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ آج بھی فارم 47 کے مطابق اگر آپ حکومت بنائیں تو وہ عمران خان کی 2/3 اکثریت والی بنتی ہے۔ آج بھی عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے ریاست کی، حکومت کی اور سب کی مجبوری بنا ہوا ہے عمران خان۔ اور اس حوالے سے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آج اجلاسوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ کس طریقے سے ملتوی کیے گئے اور اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے۔ ساری تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین ایک بار پھر ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، گزشتہ رات آپ کو یاد ہوگا کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس رات دیر گئے طلب کیا گیا تھا، لیکن اس میں بھی مسودے کی منظوری نہیں دی جا سکی تھی۔ کابینہ کا اجلاس آج ہفتے کی صبح 10 بجے تک بلایا گیا، لیکن جو ملاقات ہونی تھی عمران خان کے ساتھ وہ تاخیر کا شکار ہو گئی۔ سابقہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیوں تاخیر کا شکار ہوئی، کہ 2 ارکان کو، وفد کے 2 ارکان کو، سلمان اکرم راجہ اور صاحبزادہ حامد رضا اندر جانے کا کلیئرنس نہیں مل رہی تھی، جس پر باقی 3 ارکان بھی نہیں گئے، تو اس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ تو جب وہاں تاخیر ہوئی تو جو وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا گیا تھا وہ بھی تاخیر کا شکار ہو گیا، تو پھر 10 بجے کے بعد اس کا وقت تبدیل کر کے اسے 12 بجے کر دیا گیا۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ وہاں پر عمران خان کی جو ملاقات ہے کچھ طویل ہو گئی۔ عمران خان نے چونکہ کلاس لینی تھی، انہوں نے کلاس لی، اس کی بھی آپ کو بتائیں گے کچھ تفصیل۔ اس کی وجہ سے جب مزید تاخیر ہو گئی تو جو وفاقی کابینہ کا اجلاس 10 بجے سے ملتوی کر کے 12 بجے رکھا گیا تھا، اس کو پھر 2 گھنٹے مزید آگے بڑھا دیا گیا اور اس کا وقت جو دوسری بار تبدیل کر کے 2 بجے کر دیا گیا۔ لیکن پھر 2 بجے بھی بات نہ بنی، کیونکہ عمران خان نے انکار کر دیا ہے، اس لیے اسے بالکل ہی ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اب یہ کس وقت بلایا جائے گا یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کابینہ اجلاس میں مسودے کی منظوری کا امکان ہے۔ دوسری جانب سینٹ کا جو اجلاس تھا وہ بھی صبح 11 بجے بلایا گیا تھا، پھر اسے دوپہر 12:30 بجے کر دیا گیا، اور قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے اسے بھی پھر 3:30 بجے سپہر تک ملتوی کر دیا گیا۔ یوں یہ سارا دن جو اجلاس ہیں وہ ملتوی ہی ہوتے رہے، اور سمجھ لیں کہ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال ناظرین یہ ہے کہ جو اجلاس بلائے جا رہے ہیں ان میں اب جو مزید تاخیر کر دی گئی ہے، اور اب تیسری بار وقت تبدیل کر کے قومی اسمبلی کا اجلاس اب شام 7 بجے طلب کیا گیا ہے، اور جو اس حوالے سے سینٹ کا جو اجلاس ہے وہ اب 6:30 بجے ہوگا۔ تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے حالات کیا ہیں، انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بندے ان کے پاس پورے ہیں نہیں۔ جن لوگوں کو انہوں نے زور زبردستی سے یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے ان کے بارے میں بھی انہیں خدشہ ہے کہ جب وہ ایوان میں آئیں گے کہیں وہ انکار نہ کر دیں، وہاں پر وہ شور نہ ڈال دیں۔ یہ بھی ایک ایشو بنا ہوا ہے۔ اب آخری راستہ ان کے پاس یہی تھا کہ قومی اسمبلی میں اپنے نمبر پورے کرنے کے لیے یہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ آپس میں بانٹ لیں، لیکن وہ بھی جو دھوبی پٹکا مارا ہے کل جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے ساتھی 8 ججز نے، ایک دفعہ پھر دوسری وضاحت جاری کر کے ایک دفعہ پھر روک لگا دی ہے۔ لیکن اب ذرا یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید ابھی چند گھنٹوں میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے
جو الیکشن کمیشن ہے وہ کوئی فیصلہ دے دے یا پھر کوئی اور ڈرامہ کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اس وقت حکومت جو ہے وہ بہت بوکھلائی ہوئی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ مولانا فضل الرحمان کو ایک بار پھر بہت بڑی پیشکشیں کی گئی ہیں۔ ایک اور اہم خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو ایک بار پھر بہت بڑی پیشکش کی گئی ہے کہ اگر پی ٹی آئی نہیں آتی تو آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر چلیں گے، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اور مرکز میں آپ کو بڑا شیئر دیں گے۔ اور یہ پیشکش ابھی زیر غور ہے، اس پر مولانا نے ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہیں دیا۔ اس حوالے سے بھی کوئی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن جو آج اڈیالہ جیل میں ہوا، ذرا یہ کہتے ہیں کہ جب یہ وفد گیا تو پہلے 10-15 منٹ پن ڈراپ سائلنس تھی، ان کے منہ کو چپ لگی ہوئی تھی، کسی میں جرت نہیں ہو رہی تھی کہ خان سے وہ بات کرے، اتنا خوف تھا، کیونکہ وجہ یہی تھی کہ جس طرح ہم نے کل والی ویڈیو میں لکھا تھا کہ غالب کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اسد کیسر نے اور بیرسٹر گوہر نے جو کردار ادا کیا علی امین گنڈا پور کے ساتھ مل کر پچھلے 15 دنوں میں، اس کی وجہ سے وہ شرمسار تھے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عمران خان خوب گرجے خوب برسے اور علی امین گنڈا پور کے بارے میں پوچھا کہ وہ وزیر اعلیٰ کہاں ہے، اسے ساتھ کیوں نہیں لائے، کیونکہ سب سے زیادہ کلاس تو علی امین گنڈا پور کی ہونی تھی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب خان نے باری مختلف ایشوز پر ایبسولیوٹلی ناٹ کہا تو یہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ یا پرو گورنمنٹ ڈبل کراس لیڈرشپ تھی، جن میں 3 لوگ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، بلکہ 2 سب سے اہم ہیں کہ اسد کیسر اور بیرسٹر گوہر، ان دونوں کی کہتے ہیں کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، یہ صورتحال تھی۔ اور اس ساری صورتحال کو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور صاحبزادہ حامد رضا خاموشی سے بیٹھ کر انجوائے کرتے رہے، کیونکہ ان سے تو خان نے پھر اینڈ میں جا کر بات چیت کی۔ پہلے انہی کی کلاس ہوتی رہی، بڑے لیڈر بھی چونکہ یہی ہیں، ذمہ داری بھی انہی کی تھی، اور اب پریس کانفرنس کر کے عمران خان کے فیصلوں کا اعلان کرنے کی ذمہ داری بھی انہی دونوں کے سپرد کی گئی ہے۔ آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی منتظر ہیں کہ وہ پریس کانفرنس میں کون سی بات کرتے ہیں اور کون سی کو روک لیتے ہیں، لیکن پھر ہم ذرائع کے حوالے سے جو باقی تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔